یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برشا پھینک دیا اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا. بیویوں کے لیے الگ قربانی کی, بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی, میں الگ سے دوں گا, اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی, الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو. تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی. پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا, شوربہ پیا اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے, ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا, بھائی سستا کڑا لبدا ہے, اللہ کے نام پہ لگانا. جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے, لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس. ایک صحابی ہیں ابو الدحداح, ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا. تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی, وہ بھاگے ابو الدحداح ارے آج عجب آیت آئی ہے. کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے. تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی, کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہاں وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے پر تیرے بچوں کا بھی. کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں, میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو, ایک رکھ لو, ایک بچوں کے لیے رکھو ایک اللہ کے نام پہ دو. کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے, باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں, دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے, 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے, 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی, پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے, عزت بھی بک رہی ہے, غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں, میرا ملتان لے لو, لاہور, سندھ, بلوچستان لے لو, سرحد لے لو, جھوٹ جھوٹ جھوٹ, دھوکہ دھوکہ دھوکہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے, کہنے گئے ام الدحداح بیوی کو بلایا. کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہ باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا ربح البیع ربح البیع, مبارک ہو مبارک ہو, بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا. تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو, لگانے کا شوق رکھو. اپنے اوپر بھی لگاؤ, اللہ روکتا نہیں. کماؤ حلال, حرام نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, خیانت نہ ہو, جوا نہ ہو, سٹا نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گے. جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک, آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, زبیر جنتی, طلحہ جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی.
یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. اے کاغذ دے نوٹ نہیں، تانوں کیویں بے وقوف بنا چھڈا سارے نے. کاغذ چاہ کے ٹورے ودن، کوئی سیٹ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب. وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. ہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑیا ہے. کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے ہیں، کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جو جتنے مرضی باڑے چو لے لو. تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی، اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا، وہ کروز تھا، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے، تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ دو، ہماری جماعت بڑی ہے، تو کوئی بیٹھنے کی ہو، کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر، تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ. ہم کہا نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے، تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے اپنا کارڈ دیا، تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا، تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا، دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا، شیخ صاحب بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں، کاغذ نہیں، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا. نمبر 1. تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی، اس پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا، جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو، ان کا دی رات نیند آ سکتی. لین والے سر تے چڑھے ہوں، دیون والے لکے ہوئے ہیں، کدے جاوے؟ نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسی کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا. میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ بڑھ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں، جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ وہ کپڑا مارکیٹ فیصل آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے، میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں. میں نے ایک سے کہہ دیا، اس نے کہا جی بھیج دو. ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا. اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں؟ کہ جو تھے پہلا کام میں سکھائیں دن کہ عیب لکاونا کیویں. پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے. میں کہا چنگا کیتا ہی واپس آ. تو عبد الرحمن جیسے تاجر بنو. ادھار نہیں، ادھار لینا منع نہیں ہے، ادھار دینا منع نہیں ہے. ہاں چین سکون کے لیے، تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونیاں پڑ. نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئیاں. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے، مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں
اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو، اس میں کچھ مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا، یہ گاڑیوں کا، پشاور کا تھا، بیان کہیں اور ہو رہا تھا۔ ہماری جماعت گئی پشاور، تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں، تو مجھے لے گیا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا، کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی۔ میری وجہ سے؟ میں تو آج پہلی بار آیا۔ کہا آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ، تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے، نئی گاڑیاں بیچتا ہے، پرانی نئی گاڑی کا، بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے، تو یہ گاڑی لگ گئی تھی۔ تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی، ہم نے پینٹ کیا، کہتے چھوڑو سن ہور دے ہو، کہ 1 سال ہو گیا۔ میں کہا چل میں خریدار ہوں، مجھے دے، کہا نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا۔ تو ہماری جماعت وہیں تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی۔ اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے، بھائی کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ۔ اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی۔ تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو، جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ۔ میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکے گی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا، وہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق، کہہ کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو۔ وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا غریب ہے۔